بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی، حق کہنے کی، حق کے لیے لڑنے کی، حق کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں جو ایک الحمدللہ بہت اچھا، بہت خوشنما اور بہت پازیٹیو کام ہوا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ اور علماء کرام اکابرین نے میٹنگ کر کے ایک کافی دیر سے الجھا ہوا مسئلہ جو ہے اسے حل کر دیا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ شاید ہمارے اپنے آپ کو کوئی میری طرح مفکر اسلام کہلاتا ہے، اور کوئی قائد ملت اسلامیہ بنا ہوا ہے، کوئی قائد اہل سنت بنا ہوا ہے، کوئی پیر اہل سنت بنا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں سوچ اور فکر کہاں چلے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کاش کبھی تھوڑا سا تنہائی میں وقت نکال کے یہاں ایسے کر کے مراقبہ کر کے غور فرمائیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں اپنے ساتھ، آپ زندہ قومیں، زندہ دل لوگ، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے، حق بولنے والے یہی کچھ کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کے صفیں بدلنے والے، اقتدار کی پوجا کرنے والے، اقتدار کو سلام کرنے والے، یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والے، وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہیں تو پھر نوجوان تو سوچے گا کہ آخر حسینی کردار کیا ہے اور ہم کیا دیکھ رہے۔ پہلے بھی گزارش کی تھی، آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو مسئلے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، جو سمٹ رہے ہیں، جو نمٹ رہے ہیں ان کو نمٹنے دیں۔ اس سے تو ضد برائے ضد، اختلاف برائے اختلاف نظر آ رہا ہے کہ ہم کوئی مسئلہ کسی طرف توڑ چڑھنے نہیں دیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ اب ایک نہیں، 10 15 20 بڑے مدرسے ہمارے الحمدللہ کراچی کے، لاہور کے، فیصل آباد کے، ان کے شیوخ الحدیث مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، اور مجھ جیسا بے علم، نااہل اور جاہل آدمی کھڑا ہو کے کہے میں نہیں مانتا، تو سوال تو کوئی کرے گا نا کہ تیری اوقات کیا ہے بھی، تو کیا ان کے سامنے سودا بیچتا ہے۔ یہ اہل سنت کے اکابرین ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ان کو مسند افتاء پہ فائز کیا ہے۔ ان کا فیصلہ اگر میں نہیں مانتا تو پھر میں نہ کہلاؤں اپنے آپ کو سنی، میں کہوں کہ میں کوئی اور بلا ہوں، بھئی میرا ان سے اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ضد چل رہی ہے ابھی بھی، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے ایسے بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں جن کا دور دور تک مسئلے کے علم سے، کچھ جاننے سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھا دیکھی، میرا کو ماننے والا ہے تو میری ویڈیو دیکھ کے یا میرا کلپ دیکھ کے وہ بھی شروع ہو گیا، تیسرا بھی شروع ہو گیا، چوتھا بھی شروع ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور اس نقصان کا پہلے ہم جو اٹھا چکے ہیں اس کا ازالہ بہت مشکل ہے۔ ہم جو نقصان اٹھا چکے ہیں اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، اپنے جھگڑوں کی وجہ سے، اپنی اناؤں کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، بڑا بننے کی خواہش کی بنا پہ جو نقصان ہم اٹھا چکے ہیں، کب ہم سوچیں گے کہ ہم یار توبہ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، واپس آ جائیں۔ جو سوچتا ہے، ہم کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے سوچنے والا بھائی، تو اگر واپس آنا چاہتا ہے تو ہم کھڑے ہیں یہاں ڈنڈا لے کے، ہم واپس بھی نہیں آنے دیں گے، ہم ایسی تیسی کر دیں گے۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے، ایسا میں ان سے عرض تو کرتا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ آپ چھوڑ دیں، اختلافات چھوڑ دیں، خدا رسول کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ مسلک جس کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں،
جس کے نام پہ آپ ہزاروں روپیہ تقریروں کا لے رہے ہیں، صدقہ خیرات جس کے نام پہ آپ لے رہے ہیں، اس مسلک کا واسطہ کہ اس کو اختلافات کو کم کر کے طاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم بہت سارا نقصان کر چکے، ہم اس رستے کی طرف نہیں آئے جو رستہ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کی، طاقت اور قوت حاصل کی، اور جب مکہ فتح کیا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور مکہ کی 13 سالہ زندگی بھی آپ دیکھ لیں، محکوم اور حاکم کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ جب تک اسلام حکمران نہیں بنا تھا، جب تک دین تخت پہ نہیں آیا تھا، جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہوا تھا، ہر ایرا گارا منہ اٹھا کے مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑتا تھا، اور جب مدینہ منورہ میں اسلام حاکم ہو گیا اور حکمرانی دین کی ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آنے والے کم ہو گئے، پھر حضور تشریف لے گئے مکہ شریف فتح کرنے کے لیے، اور پھر صدیق اکبر والا رستہ طاقت حاصل کرنے کے لیے 2.25 سال جو جد و جہد فرمائی، لاکھوں مربع میل علاقہ فتح کیا۔ فاروق اعظم نے 10 سال میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں، مولا علی 5.25 سال، سب بزرگوں نے اسلام کو طاقتور کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا جی قاری صاحب یہ آپ سیاست کی بات ہی نہ کریں، ہم نماز پڑھائیں، اللہ اللہ کریں۔ طاقت ہونی چاہیے زرداری کے ہاتھ میں، طاقت شہباز شریف کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو ٹرمپ کی بوٹ پالش کریں جا کے، جو یہودیوں کو خوش کریں، جو اسرائیلیوں کو، جو نیتن یاہو کے لاڈلے ہوں، جو نیتن یاہو کے محبوب ہوں، طاقت پاکستان میں ان کے ہاتھ میں جانی چاہیے۔ اس فکر کی وجہ سے ہم بہت نقصان کر بیٹھے۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، طاقت کسی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے غلام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، طاقت کسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، طاقت یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ خون ریزی کریں گے، بچوں کو ذبح کریں گے، ناحق خون بہائیں گے، گولیاں چلائیں گے، نہیں دیکھیں گے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، صرف اپنے اقتدار کے لیے ہر جائز ناجائز کام کریں گے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی ساری زندگی تقریباً 30 سالہ جد و جہد کی سیاسی زندگی جو ہے اس میں یہ فکر عام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارے کچھ پیر نہیں مانے، کچھ بڑے بڑے مولوی نہیں مانے، جو اس دور میں بھی بھٹو کے وزیروں کے ساتھ چائے پی کے خوش ہوتے تھے، جو اس دور میں بھی ضیاء اللہ کی میٹنگوں میں جا کے فخر محسوس کرتے تھے، مولانا کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس کرتے تھے۔ اب پہلے بہت نقصان ہو چکا، اب آپ کو اللہ کرے سمجھ آئی ہو، اتنے بڑے بڑے حادثات ہمارے ساتھ گزر گئے، آپ کا ایک آدمی بھی اسمبلی میں نہیں ہے، شاید آپ کو کبھی خیال آیا ہو اس کا کہ اس کی کوئی ترکیب کرنی چاہیے کہ کس طرح اس بہت بڑی اکثریت کو متحد کر کے طاقتور بنا کے میدان میں اتارا جائے تاکہ یہ حق کے لیے لڑیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ اگر آیا ہو کبھی یہ خیال تو آپ کو مبارک ہو، اگر کبھی خیال بھی نہیں آیا تو اس کا جواب آپ بھی سوچ رکھیں کہ جواب تو دینا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں ممبر دیا تھا، تمہیں مصلی رسول دیا تھا، تم نے اپنے عوام تک یہ پیغام بھی نہیں پہنچایا کہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کی طرف سے آیا ہے، حق آیا ہے، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، کبھی پیغام بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ کوئی ڈر، کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی شہرت کی ہوس، کوئی انا تمہارے اور اس پیغام کے درمیان ساری زندگی حائل رہی، تو اس سے خدارہ باہر نکلیں۔ کوئی کام جو نبٹ رہے ہیں، جو لوگ جڑ رہے ہیں اہل سنت اور علماء کرام جس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اسے پایہ تکمیل تک پہنچنے دیں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، میرا بھی بھلا ہے، اور پوری امت کا بھلا ہے۔ یہ حق کی جماعت اگر حق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو حق کے لیے کون لڑے گا؟
اب پھر یہ تماشے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔